حضرت میکا کی کتاب۔ حضرت میکا حضرت یسایہ کے دور میں یہودا کی جنوبی ریاست میں واقع مرشید نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے، اور اسرائیل کی شمالی اور جنوبی ریاستیں بہت پہلے ہی تقسیم ہو گئی تھیں، اور دونوں ریاستیں ہی اسرائیل کے خدا کے ساتھ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتی رہیں۔ لہٰذا حضرت میکا نے انتباہ کیا کہ خدا اسوریہ کی بدترین سلطنت کو شمالی ریاست سے بے دخل کر دے گا، اور اس نے یہ بھی انتباہ کیا کہ ان کے بعد بابل میں مزید زیادہ تباہی لائے گا۔ تمام نبیوں کی طرح حضرت میکا نے بھی خدا کی طرف سے بنی اسرائیل پر الزام تراشی کی، اور جیسا کہ وہ میکا کی کتاب کے 3 باب کے 8 آیت میں کہتا ہے، میں خداوند کی قوت کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں تاکہ اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ اور اسی طرح سے اس کتاب میں بیشتر حضرت میکا کے اسرائیل کے حوالے سے الزامات اور انتباہات کی کھوج کی گئی ہے۔ لیکن حضرت میکا کے پاس امید کا ایک پیغام بھی تھا، جس پیغام نے ان انتباہات کا مقابلہ کیا، اور خدا بحالی کے لیے اپنے فیصلے کا دوسرا رخ لائے گا۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ کتاب کا معائنہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا کتاب کے پہلے 2 حصوں میں اسرائیل اور اس کے رہنماؤں کے خلاف حضرت میکا کے الزامات اور انتباہات پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے حصے کا آغاز بنی اسرائیل پر خدا کے ظہور کی شاعرانہ تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس بار کوئی عہد کرنے نہیں آیا، وہ بنی اسرائیل کی 500 سے زائد سالہ سرکشی پر خدا کا فیصلہ لانے آیا ہے۔ حضرت میکا نے اسرائیل کے ان تمام قصبوں اور شہروں کے نام لیے جو کہ سرکشی کے مجرم تھے، اور یہ انتباہ کیا کہ خدا ان کے لیے آ رہا ہے۔ مگر کیوں؟ لہٰذا حضرت میکا بنی اسرائیل کے رہنماؤں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ حضرت میکا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل چوری اور لالچ کے ذریعے دولت مند بن چکے ہیں۔ وہ پہلا سلاطین 21 باب میں نحوبت سے اہب کے خاندانی انگور چوری کرنے کی کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہ اسرائیل کے نبی بدعنوان ہیں، وہ کسی کو بھی خدا کے تحفظ کے وعدوں کی پیشکش کرتے ہوئے بے حد خوش ہیں۔ نہیں، حضرت میکا کا کہنا ہے کہ خدا نے اسرائیل سے اپنا تحفظ واپس لے لیا ہے۔ الزامات کے دوسرے حصے میں حضرت میکا نے اس سے بھی زیادہ وضاحت کی ہے کہ اسرائیل کے قائدین اور انبیاء نے مل کر کفری ناانصافی کی ہے۔ وہ زمین کو رشوت کے ذریعے چلاتے ہیں، انہوں نے دولت مندوں کی حمایت کے لیے انصاف کو ختم کر دیا ہے، اور غریب اپنی زمین، اپنی سلامتی اور اپنی امید سے محروم ہے۔ اور یہ سب تورات کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اراضی بیچنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اور اس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ ایک جابر قوم کی شکل اختیار کرتا ہے، جو کہ شمالی ریاست اور یروشلم اور اس کے خانہ خدا کو تباہ کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے، جو کہ کھنڈرات میں بدل جائیں گے۔ اب کچھ بہت ہی خطرناک انتباہات پیش کیے گئے ہیں، اور یہ آخری الفاظ نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک انتباہی حصہ امید کے پرجوش وعدے کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بارے میں ایک نظم ہے کہ خدا ایک چرواہے کی طرح ہے، جو اپنے ریوڑ جو کہ اس کے بقیہ چنیدہ وفادار لوگوں کو بچاتا، اور وہ ان سب کو اچھی چراگاہ میں واپس لے جائے گا، اور ایک بار پھر ان کا بادشاہ بن جائے گا۔ دوسرا حصہ یروشلم کی تباہ حال ہیکل کی منظر کشی پیش کرتا ہے، اور حضرت میکا کا کہنا ہے کہ یہ مستقل نہیں ہوگا۔ ایک دن خدا اپنے خانہ خدا کو بلند کرے گا، وہ اسے اپنی موجودگی سے پر کرنے والا ہے، اور شہر کو اپنے لوگوں میں سے بچے چنیدہ لوگوں سے بھر دے گا۔ اور اسی طرح خدا کا مقصد اسرائیل کو جنت اور زمین کا مشترکہ مقام بنانا ہے، تاکہ اقوام یروشلم کی طرف روانہ ہو، جہاں خدا تمام اقوام کا بادشاہ بن کر زمین کی سلامتی عطا کرے۔ اب امید کی یہ 2 اختتامی نظمیں بہت طاقتور ظاہر ہوتی ہیں۔ کتاب کے اگلے حصے کو دراصل نظموں کی خوبصورتی سے ڈیزائن کردہ مجموعوں میں مزید فروغ ملتا ہے، جو کہ مکمل طور پر اسرائیل اور اقوام کی مستقبل کی امید کے بارے میں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسوری حملے کے بعد اسرائیل کو فتح کر کے بابل میں جلا وطن کر دیا جائے گا، لیکن وہاں سے خدا اپنے لوگوں کو بحالی کی طرف لائے گا اور انہیں اپنی سرزمین میں واپس لے آئے گا۔ اور پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نئے یروشلم میں حضرت داؤد کی نسل سے ایک نیا مسیحی بادشاہ آئے گا۔ وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا اور پھر یروشلم میں خدا کے بحال کردہ لوگوں پر حکومت کرے گا۔ آخرکار خدا کا یہ مسیحی بادشاہ بقیہ چنیدہ وفادار لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا اپنا آخری انصاف لے کر آئے گا اور اپنی دنیا سے برائی کا خاتمہ کر دے گا۔ کتاب کا آخری حصہ انتباہات کے اس طرز عمل پر آتا ہے کہ جس کے بعد امید پیدا ہوتی ہے، جیسے ہم نے کتاب کے پہلے حصوں میں دیکھا تھا۔ لہٰذا حضرت میکا بے نقاب کرتے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل کے رہنماؤں کے ناجائز معاشی طریقوں سے اس زمین کے لوگوں کو نقصان پہنچا، اور یہاں حضرت میکا نے اپنے مشہور الفاظ پیش کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا خدا کس قسم کی پیروی چاہتا ہے۔ اے انسان، بھلائی کیا ہے اور خداوند آپ سے کیا مانگتا ہے؟ انصاف کرنا، رحمت بھری محبت کرنا، اور اپنے خدا کے ساتھ عاجزی سے چلنا۔ یہ وہی کام ہے جو اسرائیل نہیں کر رہا، اور اسی طرح وہ برباد ہو جائیں گے۔ تاہم
یہ کتاب امید کے مزید مضبوط پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک فرد کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے جو کہ شرمسار اور شکست خوردہ ہو چکا ہے۔ یہ اسرائیل کی تباہی اور جلاوطنی کی واضح تصویر ہے، اور یہ فرد خدا کی رحمت کی تلاش میں ہے اور وہ خدا سے دعا اور معافی کی درخواست کرتا ہے۔ لیکن کیوں؟ خدا ان بے وفا اور سرکش لوگوں کی کیوں سنے اور انہیں معاف کیوں کرے؟ لہٰذا شاعر دو وجوہات پیش کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ خدا کا کردار ایسا ہے۔ آپ جیسا خدا کون ہے جو گناہ اور سرکشی کو معاف کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کے قہر یا فیصلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور دوسری وجہ خدا کے وعدے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم یعقوب کے ساتھ سچے رہو گے اور ابراہم سے عہد محبت کا اظہار کرو گے جس کا تم نے بہت پہلے عہد کیا تھا۔ اور یہ کتاب کے آخری الفاظ ہیں۔ وہ خدا کے عہد سے وابستہ ہیں جو کہ ابراہم اور اس کے خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، جس کی ابتدا پیدائش کی کتاب میں ہی کی گئی تھی کہ تمام قومیں حضرت ابراہم کے خاندان کے وسیلے سے خدا کی برکت کو پائیں گی۔ لیکن قوموں کے لیے ایک برکت بننے کے لیے اسرائیل کو پہلے اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہونا ہے، اور اسی طرح اس کی وضاحت حضرت میکا کی کتاب میں فیصلے اور امید کے مابین کی گئی ہے۔ اگر خدا اسرائیل کے توسط سے اقوام کو برکت دینے والا ہے تو پھر اسے اپنے لوگوں کی برائی کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ ہی امید کی طرف جاتا ہے، کیونکہ خدا کی محبت اور وعدوں کا عہد انسانی برائی سے زیادہ طاقتور ہیں، اور اس کا حتمی مقصد تباہ کرنا نہیں ہے، انہیں بحال کرنا اور بچانا ہے۔ یا جیسا کہ کتاب کے آخری سطروں میں لکھا گیا ہے کہ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بدکاری کو پامال کرے گا، اور وہ ان سب کے گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ اور یہ تھی حضرت میکا کی کتاب۔